ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان میرے آقا کا فرمان ہے، رب کا مہمان رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام آداب، خوش آمدید۔ آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں گدائے شہباز آفیشیل یوٹیوب چینل کا خصوصی پروگرام بنام ضیاء رمضان سیزن 2۔ ہم پچھلے سال بھی آپ کے لیے بہت سے علمی ایپیسوڈ لے کر آئے تھے، اس سال بھی ہم آپ کے لیے بہت ساری علمی چیزیں لے کر آئے ہیں۔ تو اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، جلدی سے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ وقت پر تمام دینی پروگرام کی نوٹیفیکیشن آپ پا سکیں۔ اور ہاں، اس پروگرام کو شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ اور بھی لوگ اس پروگرام سے جڑ کر اپنے علم میں اضافہ کر سکیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ، شیخ الحدیث جامعہ شہبازیہ بھاگلپور شریف، آج بھی حضرت ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ حضرت کی گفتگو سن کر ہمارے ایمان میں تازگی آئے گی اور ہمارے اندر جو کمیاں ہیں انشاءاللہ ہم اسے دور کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور وہ جانیں گے مفتی صاحب قبلہ سے جو ہم نہیں جانتے ہیں، وہ پوچھیں گے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، مفتی صاحب وہ بتائیں گے جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ پروگرام کے آغاز سے پروگرام کی انتہا تک، اور جو کچھ بھی سیکھیں اس پیاری پیاری نیت کے ساتھ ابھی یہ نیت کر لیں، پروگرام کو دیکھنا شروع کر چکے ہیں تو یہ پیاری پیاری نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جو کچھ بھی سکھایا جائے گا، سب سے پہلے میں، اس کے بعد آپ بھی یہ نیت کر لیں میرے ساتھ کہ ہم لوگ انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ گدائے شہباز آفیشیل یوٹیوب چینل آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں۔ یہ چینل خانقاہ شہبازیہ کی سرپرستی میں چلتا ہے، اور خانقاہ شہبازیہ کی سرپرستی میں چلنے والا ایک واحد چینل ہے جس کے سرپرست حضور شاہکار ملت حضرت علامہ سید شاہ شاہکار عالم شہبازی مدظ اللہ النورانی ہے۔ وہ اس طریقے کے دینی پروگرام پہلے بھی آپ کے لیے لاتے رہے ہیں، اور بعد میں بھی آپ کے لیے وہ اس طریقے کے دینی پروگرام ڈیزائن کرتے رہیں گے، آپ لوگوں کے لیے لاتے رہیں گے۔ تو بس آپ کا ایک ہی کام ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں تاکہ اور بھی دینی پروگرام سے عوام اہل سنت جڑ کر اپنے آپ کی اصلاح کر سکیں۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے بات کرنے کے لیے، وہ موضوع بھی بڑا اہم ہے، اور سمجھیں کہ ہم جانے انجانے میں ان چیزوں کو کرتے رہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج جو ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے، اس کا نام ہے گناہ کبیرہ کی تباہ کاریاں۔ نفس و شیطان ہے دشمن سنبھل، تیرا غافل کدھر دھیان ہے۔ یقیناً ہمارے ساتھ جو بھی معاملات پیش آتے ہیں، چاہے بے برکتی ہو، چاہے بے سکونی ہو، چاہے ہمارا دل چین و سکون، ہمارے دل کو چین و سکون میسر نہ آتا ہو، کیا ہم اپنے آپ کو ذرا دیکھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا یہ گناہ کبیرہ کی تباہ کاریاں تو نہیں ہے؟ کیا یہ خدا کے نافرمانیاں کرنے کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ کیا یہ خدا کے حکم کے خلاف ورزی کرنے کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ کیا یہ اپنے رب کو ناراض کرنے کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ کیا یہ اپنے رب سے وعدہ خلافی کرنے کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ کیا یہ اپنے رب کے حکم پر نہ چلنے کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ ہر انسان اپنا سب سے بہترین استاد ہوتا ہے، ہر انسان اپنا سب سے بہترین ساتھی ہوتا ہے، ہر انسان اپنا سب سے بہترین ہمراز ہوتا ہے، ہر انسان اپنا سب سے بہترین مینٹور ہوتا ہے، ہر انسان اپنے آپ کی جتنے اچھے سے اصلاح کر سکتا ہے، کوئی اور اس کی اتنے اچھے سے اصلاح نہیں کر سکتا۔ تو آج کے اس پروگرام کو جب ہم دیکھنا شروع کر چکے ہیں، اور جب آج کے پروگرام کا موضوع بھی گناہ کی تباہ کاریاں ہیں، تو سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اپنی دن کو کیسے گزارتے ہیں، ہم اپنی راتوں کو کیسے گزارتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے ہم خدا کے عذاب کا شکار ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ہمیں جو ہے دھتکار دیا جائے۔ یقین جانو رمضان کے بابرکت لمحات ہے، رمضان کے عظمتوں والے لمحات ہے۔ ابھی اگر ہم اپنے اندر انقلاب نہیں لائیں گے تو کب لائیں گے؟
ہم ابھی اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ ہم اگر ابھی اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو کب بدلیں گے؟ ہم ابھی خدا کے حکم پر نہیں چلیں گے تو کب چلیں گے؟ یہ زندگیاں اس کی دی ہوئی ہے، یہ نعمتیں اس کی دی ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں اس کی دی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس کے نہیں ہو سکتے، اگر ہم اس کے لیے گناہ کو نہیں چھوڑ سکتے، اگر ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یقین مانو میرے عزیزوں پھر ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ہم خدا کے نہیں ہو سکتے تو کسی کے نہیں ہو سکتے۔ آج کا موضوع کوئی موضوع اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو قصے سنائے جائیں گے، آج آپ کو جھنجھوڑا جائے گا، آج آپ کو ہلایا جائے گا، آج آپ کو آئینہ دکھایا جائے گا۔ اور جب آپ مخاطب کر رہا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو رکھ رہا ہوں۔ آج مجھے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، اس کے بعد آپ اپنے مالک خود ہیں۔ دل اگر کہے تو اصلاح کر لیجئے گا، دل اگر کہے تو گناہ کبیرہ سے دور ہو جائیے گا، دل اگر کہے تو اس خدا سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر لیجئے گا۔ مجھ جیسے حقیر فقیر اور گنہگار کو سننے سے اچھا ہے آئیے اس عظیم ہستی کو سنتے ہیں جس کا تعلق بارگاہ مخدوم شہباز رحمت اللہ علیہ سے ہے۔ آئیے اس عظیم ہستی کو سنتے ہیں جو درس و تدریس کا کام صحن مخدوم شہباز رحمت اللہ علیہ میں بیٹھ کے دیتے ہیں۔ آئیے اس عظیم ہستی کو سنتے ہیں جن کا کردار بھی عمل والا ہے، جن کی گفتار بھی عمل والی ہے، یعنی کہ میری مراد عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ ہے۔ حضرت کی گفتگو سنتے ہیں اور حضرت کے الفاظ کو صرف کانوں سے نہیں سنیں گے، کانوں کے ذریعے دل میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال حضرت قبلہ کی بارگاہ میں عرض ہے۔ سب سے پہلے سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سلام کے ساتھ ساتھ حضور ہمیں آئینہ دکھائیں اور ہماری اصلاح فرمائیں، اور یہ جو وبا عام ہے اس کو ہٹانے کا ایک آپ ذریعہ بنیں۔ اگر آپ کی گفتگو سے کسی ایک نے بھی توبہ کر لی، گدائے شہباز جس طریقے کے پروگرام لاتا رہا، اس سال ہم نے موضوعات کا انتخاب بھی ویسا کیا ہے جیسا آپ جاننا چاہتے ہیں۔ ہم نے نماز چھوڑنے والے اور نماز پڑھنے والوں پر بھی پروگرام کیا، ہم غیبت پہ بھی کر رہے ہیں، سود خوری پہ بھی آپ ہمارے پروگرام دیکھیں گے، اللہ پہ بھروسہ کیسا ہونا چاہیے اس پہ بھی آپ ہمارے پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ ہم وہ دکھائیں گے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم وہ بتائیں گے جو آپ کو نہیں پتا، پھر فیصلہ آپ کا ہے کدھر جانا ہے۔ آپ کو راستہ دکھانے کے لیے اہل سنت کے علماء موجود ہے۔ حضور قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سلام عرض ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سلام کے ساتھ ساتھ حضور یہ ارشاد فرمائیں کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں، گناہ کبیرہ سے کیسے معافی ہو سکتی ہے، اس بارے میں ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ پاک پروردگار قرآن عظیم میں ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ یقیناً انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے۔ انسان اپنی شرست اور طبیعت کے اعتبار سے جلالی بھی ہے، جمالی بھی۔ اس کے پاس اگر روح ہے تو نفس بھی، بعض کے پاس نفس امارہ ہے تو بعض کے پاس نفس مطمئنہ بھی۔ ہر طرح کے نفوس کا یہ انسان مجموعہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب خطا و نسیان سے یہ مرکب ہے تو اس سے خطا و غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے۔ لیکن انسانوں کو جاننا ہے کہ یہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں اس گناہ کی حد کیا ہے، اس گناہ کی سیما کیا ہے۔ پہلے میں بتا دوں کہ گناہ گناہ ہوتا ہے، چاہے صغیرہ آپ اسے کہیے، کبیرہ کہیے، میں ہر گناہ کو گناہ مانتا ہوں۔ اور جب گناہ صغیرہ ہی پہ آدمی اصرار کرتا ہے، اسے لگاتار کرتے رہتا ہے، تو اتنے کالے دھبے پڑ جاتے ہیں کہ پھر وہ گناہ کو گناہ ہی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے جاننا چاہا ہے اور اپنے ناظرین کو یہ بات جاننے کے لیے آپ نے موقع فراہم کیا ہے کہ وہ جانیں کہ گناہ کبیرہ ہے کیا۔ لفظی طور سے گناہ کبیرہ کا معنی لگتا بڑا گناہ،
لیکن اصطلاحی طور پر گناہ کبیرہ، بڑے دھیان سے سنیں، گناہ کبیرہ ان گناہوں کو کہتے ہیں جس گناہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و حدیث میں منع فرمایا ہو، یا وہ ایسا گناہ ہو جس گناہ کے کرنے پر آدمی کو حد شرعی لگے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چوری کرتا ہے تو قرآن نے کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہم، کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹو، یہ حد شرعی ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانی اور زانیہ اگر زنا کریں تو 100 کوڑے لگاؤ۔ تو ایسے گناہ جس پر حد شرعی نافذ ہوتی ہو وہ گناہ کبیرہ۔ ایسا گناہ جس گناہ سے قرآن میں منع کیا ہو گناہ کبیرہ، ایسا گناہ جس گناہ سے حدیث میں منع کیا گیا ہو گناہ کبیرہ، ایسا گناہ جس گناہ کے بارے میں آخرت میں اس پر عذاب اور غضب الہی کا ذکر ہو کہ ایسا گناہ جو کرے گا اسے آخرت میں یہ عذاب ہوگا، ایسا گناہ جو کرے گا اسے رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، اس کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ تو اس طرح کے گناہوں کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ ہے آپ کے سوال کا کہ گناہ کبیرہ سے معافی کیسے ہوتی؟ تو گناہ کبیرہ سے معافی کے لیے توبہ ضروری ہے۔ جب تک انسان توبہ نہیں کرے گا گناہ کبیرہ سے معافی نہیں ہوتی۔ ہاں گناہ صغیرہ ہیں، گناہ صغیرہ نیک اعمال کے ذریعے سے دھل جاتے ہیں، نیک اعمال کے ذریعے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وضو کے بارے میں ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے بدن سے ایسے گناہ جھڑ جاتے ہیں جیسے درختوں سے پتجھڑ کے زمانے میں پتے جھڑ جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہ، یہ جو جتنے بھی گناہوں کے جھڑنے کے بارے میں یا گناہوں کے نکلنے کے بارے میں بات ہوتی ہے بغیر توبہ کے نیک عمل کے ذریعے تو وہ صغیرہ گناہ۔ تو صغیرہ گناہ تو نیک اعمال کے ذریعے سے معاف ہو جاتے، لیکن کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر چلتے چلتے میں یہ بتا دوں کہ توبہ کا معنی خالی زبان سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا نہیں ہے۔ اس توبہ پر بھی توبہ کہ پھر توبہ، اس پر توبہ، پھر خطا، پھر توبہ۔ توبہ کا اصل مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں پکا ارادہ کر لے کہ اب ہم نے اس گناہ کو نہیں کرنا، اب مجھے اس جرم کے قریب نہیں جانا ہے، اور اگر چلا گیا پھر توبہ کر لیا تو اللہ معاف کر دے، لیکن پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا، اب یہ خطا نہیں کروں گا۔ تو گناہ کبیرہ کے لیے معافی اس کی اسی وقت ہوتی ہے جب کہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے۔ جی ہاں ناظرین کرام، کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں اور گناہ کبیرہ سے کیسے معافی ہو سکتی ہے، اس حوالے سے ایک اچھی گفتگو قبلہ مفتی صاحب نے فرمائی ہے۔ اب مفتی صاحب قبلہ جب گفتگو فرما رہے تھے تو آپ نے ایک چیز کا ذکر کیا کہ گناہ تو گناہ ہے اور پھر گناہوں سے کیسے معافی ہو سکتی ہے، تو فرمایا انہوں نے کہ توبہ کے ذریعے۔ تو اچھا توبہ کیسی ہو، یہ بھی ایک سوال ہم سب کے ذہن میں تھا، تو اس کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ توبہ نہیں کہ عموماً اکثر مجھے باقی علاقوں کا تو نہیں پتہ، ہمارے ادھر نمازوں کے بعد جو ہے نا لوگ اپنے گالوں پہ جو ہے نا تماچے کی طرح جو ہے 5 بار مارتے ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی اور ہم پاک ہو گئے، اور پھر وہ اسی گناہ کے دلدل میں چلے جاتے ہیں جس میں وہ ہوتے ہیں۔ تو ویسی توبہ کا ذکر نہیں ہے، فرمایا گیا کہ پختہ ارادے کے ساتھ توبہ کرے اور یہ عزم کر لے کہ نہیں اب مجھے نہیں کرنا، اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، میں نے کر لیا وہ کر لیا، اب مجھے اس چیز سے بچنا ہے۔ اگر بندہ یہ سچا ارادہ کر لینا تو پھر انشاءاللہ وہ خدا پھر برکتیں بھی ایسی دیتا ہے کہ وہ بچتا ہوا نظر آتا ہے، مگر اگر غلطی سے پھر وہ کر بھی لے تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم نے توبہ کی لیکن توبہ پھر ویسی سرسری طور پہ گناہ بڑا کرتے ہیں، گناہوں میں بڑے سے بڑا گناہ ہم کر جاتے ہیں، اور توبہ ہم چھوٹی سے چھوٹی سرسری طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں فلاں روزہ رکھ لیا تو سارے گناہ معاف ہو گئے، فلاں چیز کر لی تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ کی خصوصاً حضرت نے فرمایا کہ توبہ ہے اور ایک دم پکے ارادے والی توبہ ہے، اس کے باوجود وہ ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے اس پر بھی توبہ کر لے۔
مفتی صاحب قبلہ، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا جب آپ نے کہا کہ بھئی گناہ کبیرہ ہے تو وہ ہو جائے تو توبہ کر لو تو پھر معافی ہے، تو اچھا یہ بتائیں کہ کیا ہر کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے یا اس میں بھی کوئی تفصیل ہے؟ کیونکہ گناہ تو پھر گناہ ہے، تو کبیرہ ظاہر سی چیز ہے، اگر کبیرہ ہے تو پھر آپ نے کہا کہ توبہ کر لے، تو پھر ہر شخص کبیرہ گناہ کرے گا توبہ کر لے گا، سب کی توبہ سے معافی ہے یا کوئی تفصیل کا بھی کچھ ہے اس میں؟ تو ارشاد فرمائیں۔ جی، کبیرہ گناہ میں یہ تو ہے کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو چاہے کتنا ہی بڑا گناہ ہو، توبہ سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن اس کی کچھ تفصیل ہے۔ ہمارے پاک پروردگار نے اپنے بندوں پر اتنا رحم کیا، کرم کیا کہ اے میرے بندو، اگر تم سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کر لو اور میری بارگاہ میں آ جاؤ توبہ کی نیت سے، توبہ کر لو تو میں تمہارے سارے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ اس کی رحمت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اس کی رحمت بے پناہ ہے۔ یقیناً وہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو کسی بھی گناہ سے توبہ کرے تو اللہ معاف فرماتا ہے، لیکن کچھ گناہ کبیرہ ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ کے ساتھ ساتھ بھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا مال ناحق لے لینا، یہ گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن عظیم میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم لوگوں کا مال جو ہے دھوکے کے ذریعے، باطل غلط طریقے سے تم لوگوں کا مال نہ کھاؤ، زبردستی کسی کا مال نہ کھاؤ۔ تو کسی کا مال لے لینا اور اسے نہ دینا یہ ہے گناہ کبیرہ۔ اب کسی آدمی نے کسی کا مال لیا لیکن اس کے دل میں یہ خیال ہوا کہ نہیں میں نے یہ غلط کیا ہے، مجھے اس گناہ سے توبہ کرنا چاہیے، تو اب اس گناہ سے توبہ کرنے کے لیے پہلے اسے اس صاحب حق کے مال کو ادا کرنا ہوگا یا اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ جب تک وہ بندہ اپنی طرف سے اسے درگزر نہیں کرے گا تو اس کا حق بہرحال اس پر رہے گا ہی۔ تو اگر حقوق العباد میں گناہ ہیں تو معافی کے ساتھ ساتھ آپ کہیں گے جب بندے نے معاف کر دیا تو پھر اللہ سے معافی کا کیا مطلب؟ تو اللہ جب بندے نے معاف کر دیا، اس کا حق تھا اس نے معاف کر دیا یا اسے ادا کر دیا، تو پھر معافی کا کیا مطلب ہے؟ تو معافی اس لیے کہ اتنے دنوں تک تم نے جو اسے پریشان کیا ہے، اتنے دنوں تک جو تم نے اسے ستایا ہے، کسی مسلمان کو گھور کے دیکھنا بھی گناہ ہے، اس کی طرف انگلی اٹھانا بھی گناہ ہے۔ لوگ کعبے کی طرف پیر نہیں پھیلاتے، بے شک نہیں پھیلانا چاہیے، لیکن ایک انسان، ایک ایمان والے کی عزت اس سے بھی کہیں بڑھ کے ہے۔ انسان کعبہ خدا کا گھر ہے اور انسان خدا کا خلیفہ ہے، خدا کا راز ہے، خدا کا بھید ہے۔ یقیناً عبادت و بندگی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی عزت و آبرو کا خیال رکھنا ہر انسان پر لازم و ضروری ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ خالی مال ہی لینا اسے ستانا ہے۔ اگر کسی کو ہم نے نازیبا کلمات کہے تو اس سے، اس نازیبا کلمات سے کہنے سے جو اس کے دل کو تکلیف ہوئی ہے اس سے بھی ہمیں معافی مانگنی ہوگی، تب ہمارا پاک پروردگار ہمیں معاف فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے جو حقوق اللہ میں گناہ ہوئے وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر کسی نے شراب پی لیا، کسی نے جوا کھیل لیا، کسی نے زنا کر لیا، اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی کرے۔ لیکن اب اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، رب کی بارگاہ میں چلا گیا، رب کی بارگاہ میں جا کے کہتا ہے مولا اب میں شراب نہیں پیتا، اب میں جوا نہیں کھیلوں گا، اب میں زنا کے قریب نہیں جاؤں گا، اس کی توبہ قبول، اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ لیکن اگر اس نے نماز چھوڑی، اب تک نماز نہیں پڑھ رہا تھا، کئی سال سے روزہ اس پر فرض ہو گیا تھا لیکن ابھی تک وہ روزہ نہیں رکھ رہا تھا، اب اس کے دل میں خیال آیا ارے میں نے تو بڑا گناہ کیا، اب تک میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، اب تک میں نمازیں نہیں پڑھ رہا ہوں، تو اب معافی اگر چاہتا ہے تو اس سے یہ جو گزرے ہوئے ایام میں جو گناہ ہوئے، نماز چھوڑنے کا گناہ یا روزہ چھوڑنے کا گناہ، اس سے اگر معافی چاہتا ہے تو معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ وہ جو چھوٹ گئے اسے ادا بھی کرنا ہو۔ اگر نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو اس کی قضا کرنی ہوں گی۔ اس لیے میں نے کہا کہ گناہ کبیرہ کے معافی میں
تفصیل ہے، توبہ سے تو معاف ہوتے ہیں گناہ کبیرہ، لیکن اسی تفصیل کے ساتھ جو تفصیل میں نے آپ کے ناظرین کے سامنے پیش کیا ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، تو آپ نے مفتی صاحب قبلہ سے بہت ہی تفصیل سے گناہ کبیرہ کہ جو توبہ کا طریقہ ہے کہ ہر گناہ کبیرہ سے توبہ کیسے ہو سکتی ہے اور اس میں تفصیل کیا ہے، تو مفتی صاحب قبلہ نے بہت اچھے انداز میں اس کا جواب بھی دیا، اور ہم سب کو ایک دعوت فکر بھی دی کہ ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس لیول کا گناہ کر رہے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں اور کب تک کرتے رہیں گے۔ شاید آپ کا دل آپ کو جواب دے دے، شاید بدلاؤ آ جائے، آپ کا دل اور میرا دل مجھے آپ کو جواب دے دے، شاید ہم بدل جائیں، اور ہم بدل جائیں گے تو ایسے علماؤں کے زبانوں سے نکلنے والے جملے قبولیت تک پہنچ جائیں گے۔ گناہ کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے جتنا جلدی ہم نکل سکتے ہیں نکلیں گے انشاءاللہ۔ عہد کرتے ہیں، آپ بھی عہد کیجئے، ہم بھی عہد کرتے ہیں، کوشش کریں گے، کہتے ہیں نا پختہ ارادے والی کوشش کریں گے۔ تو مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، عادتیں لگ جاتی ہے گناہوں کی تو پھر جلدی نہیں جاتی، مشکل کہہ سکتے ہیں، ناممکن تو نہیں ہے، اور خدا کے لیے مشکل چیزوں کو ہم چھوڑ دیں گے تو پھر وہ اتنی بلندیاں عطا کرے گا، وہ اتنا مقام کو بلند کرے گا کہ پھر ہم سوچ بھی وہاں تک نہیں لے جا سکتے۔ نفس و شیطان ہے دشمن سنبھل، تیرا غافل کدھر دھیان ہے۔ وواہ کلیکشن، آپ کا اپنا کلیکشن۔ ہمارے یہاں آپ کے لیے بہترین کپڑوں کا انتظام ہے، ایک بار ضرور تشریف لائیں اور خدمت کا موقع عنایت فرمائیں۔ عید کی ان خوشیوں میں وواہ کلیکشن کو اپنی پسند بنائیں۔ ہمارے یہاں آپ کے لیے ہے سلوار سوٹ، لہنگا، چنری، گاؤن، ڈیزائنر ڈریس، شیروانی، کوٹ پینٹ، کڈس لہنگا اور بھی بہت کچھ موجود ہے، ایک بار ضرور تشریف لائیں۔ ایڈریس سوجا گنج، نیئر اندارا اسٹیشن روڈ، بھاگلپور۔ کانٹیکٹ نمبر 7677470418۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان، میرے آقا کا فرمان ہے، رب کا مہمان رمضان ہے۔ مفتی صاحب قبلہ نے بہت اچھی ایک بات کہی، میں اسی پہ خلاصہ بھی چاہ رہا ہوں، اور میں چاہ رہا ہوں آپ تک بھی ایک پیغام پہنچے۔ مفتی صاحب قبلہ نے کہا کہ گناہ کبیرہ کے گریڈز ہیں، وہ گناہ کہ جن کا تعلق بندوں سے ہے، جیسے کسی کا مال ہڑپنا، کسی کی زمین ہڑپنا، کسی کو گالی دینا، اس طریقے کے جو گناہ ہے، تو یہ تو ہو گیا کہ ہم نے کسی کو دشمنی میں زمین ہڑپ لی یا گالی دے دی یا برا بلا کہا یا غیبت کی، تو اس طریقے کا گناہ ہو گیا، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ لیکن اب چونکہ زمانہ جتنا ترقی یافتہ ہو رہا ہے اتنا ہی گناہ فیشن کے ذریعے ہمارے اندر آتے جا رہے ہیں۔ مطلب پہلے تھا کہ گناہ کو گناہ سمجھا جاتا تھا، اب کیا ہو گیا، وہ گناہ فیشن بن کے ہمارے اندر آ گیا، مطلب وہ گناہ کا ڈر بھی ختم ہو گیا۔ اسی طریقے کا ایک میں ذکر کرتا ہوں، مفتی صاحب اس پہ خلاصہ کریں گے تو ہم سب بہت کچھ سیکھیں گے۔ جیسے بہت سارے دوست بیٹھے ہیں، ہماری بہت اچھی دوستیاں ہو جاتی ہیں کسی سے، پھر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور اپنے دوست کا مذاق اڑاتا ہے، تو مذاق اڑانے کا بھی جو لیول ہوتا ہے پھر وہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی مذاق میں، مطلب مذاق کا لیبل چپکا کے کچھ بھی ایسی باتیں کر دی جاتی ہے جس سے دل آزاری ہو، پھر گھروں تک کی چیزوں کا ذکر مذاقن میں کر دیا جاتا ہے، پھر لوگوں کے کردار تک کو مذاق میں محفلوں میں اچھال دیا جاتا ہے، اور کسی کے کردار پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہے برسر محفل، تو یہ مذاق ہے، تو یہاں تو گناہ نہیں ہوگا مفتی صاحب، میں جہاں تک ہمارے ناظرین سمجھتے کہ یہ تو مذاق ہے، بھئی مذاق کی محفل میں انسان کچھ بھی کرے تو گناہ نہیں ہے کیا وعیدیں ہیں، کیا عذاب ہے، ذرا تفصیل سے بیان فرمائیں۔ گناہ، خطا، کسی کی عزت کو اچھالنا، چاہے مذاق کے طور پر ہو، چاہے سیریس موڈ میں ہو، اگر کسی کی عزت پامال ہو رہی ہے
تو وہ مذاق مذاق نہیں رہ جاتا، وہ مذاق بھی گناہ بن جاتا ہے، وہ مذاق بھی گناہ بن جاتا ہے۔ یہ جو آج کل ہمارے سماج میں رواج بن گیا کسی کو بنانا، بیوقوف بنانا، اس سے طرح طرح کے جملوں کے ذریعے سے طعن و تشنیع کا نشانہ کرنا، یہ سراسر غلط ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مذاق کا ایک دائرہ ہے، مذاق میں بھی غلط بات استعمال نہیں کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے مزاح فرما کے بھی بتایا کہ کیسا مزاح ہوتا ہے۔ ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ضعیفہ نے کہا کہ سرکار آپ دعا فرما دیں کہ میں جنت میں جاؤں، آپ دعا فرما دیں کہ میں جنت میں جاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مزاح کے موڈ میں تھے۔ آپ نے فرمایا کوئی بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ تو اب وہ بوڑھی پریشان ہو گئی، حیران ہو گئی، رونے لگی، یا رسول اللہ میں تو آپ کو مانتی ہوں، میں آپ پر ایمان رکھتی ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھتی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں، ساری چیزوں کو میں کرتی ہوں، یا رسول اللہ میں کیسے جنت میں نہیں جاؤں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھے تو وہ نبی کہاں اپنی امت کی آنکھوں کے آنسو دیکھ سکتے؟ ارے وہ تو ہم گنہگاروں کے لیے ساری زندگی آنسو بہاتے رہے۔ جیسے ہی دیکھا تو کہا گھبراؤ نہیں، تم بھی جنت میں جاؤ گی، جنت میں جانے والے بوڑھے نہیں ہوں گے، سب جوان ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک مذاق ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مذاق کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے۔ جھوٹ یاد رکھیں ہمارے ناظرین کہ جھوٹ مذاق میں بولنا بھی جھوٹ جھوٹ ہے، غلط غلط ہے، بے عزتی بے عزتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچیں اور آخرت کو یاد رکھیں، اور اس مقولے کو بھی یاد رکھیں من ضحک ضحک، آج اگر کوئی کسی پر ہنسے گا تو کل اس پر ہنسا جائے گا۔ کسی پر ہنسنے سے پہلے مولانا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کسی پر ہنسو نہیں، اس کی بے وقتی کو دیکھ کر کے، اس کے حالات کو دیکھ کے، ہو سکتا ہے یہ حالات تمہارے ساتھ بھی پیدا ہو جائے، ان حالات سے تمہیں بھی گزرنا پڑے۔ تو اس طرح کے جو مجالس کے اندر ایک دوسرے سے مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، آپ نے مفتی صاحب قبلہ سے سماعت کیا کہ مذاق کا لیبل لگا کے کسی کی دل آزاری کر دی جائے اور یہ کہا جائے مذاق کیا، تو ایسا مذاق نہیں ہے، وہ گناہ میں شامل ہوگا۔ اگر آپ کے مذاق سے کسی کی ذرا سی دل آزاری ہوتی ہے پھر آپ بہت بڑے گناہ کا شکار ہو جائیں گے۔ تو ایسے گناہوں پر فیشن کا لیبل لگا کے اس کو عام مت کریے، بلکہ آپ اس کی نحوست بتائیے کہ یہ کرنے سے یہ اتنے بڑے گناہ کے ہم شکار ہو جائیں گے، اتنا بڑا گناہ ہم سے ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا نا کہ اب زمانہ اتنا ترقی یافتہ ہو گیا، یا زمانے کی زبان میں کہوں تو ترقی یافتہ، فیشنیبل، کہ وہ مذاق میں کسی کے دل دکھانے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ تو مذاق ہے۔ اب یہ تو بات ویسی ہی ہو گئی جیسے شراب کو شربت کہا جائے اور کہا جائے یہ تو شربت ہے۔ نہیں صاحب، شربت بھی کہا جائے تو شراب ہی کا گناہ رہے گا۔ خیال رکھیے مذاق کا بھی ایک لیول ہے، مذاق کی بھی ایک حد ہے، اور اسلام کے ماننے والوں قربان جاؤ، اس مذہب کے ماننے والے ہو تم، قربان جاؤ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا تمہیں شرف حاصل ہے۔ دنیا میں جتنے مذہب ہیں کوئی مذہب اتنا مکمل مذہب نہیں ہے جتنا مکمل مذہب اسلام ہے، کہ جس نے ہر ایک محاذ سے اپنے ماننے والوں کو ایک نمونہ عمل دیا ہے کہ اچھا یہ کر گئے ہو اس طرح کرو، یہ کرنا ہے اس طرح کرو۔ جس اسلام نے اپنے ماننے والوں کو مذاق کی بھی حد بتائی ہو، جس اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جملے کہنے کے لیے بھی پابند کیا ہو، جس اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کردار اور قول کا بھی پابند بنایا ہو، وہ بڑے مسئلوں میں اپنے ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل اپنے علماؤں سے سمجھیں، غیر مذہبوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو ان جیسا نہ کریں۔ تمہارا مذہب اتنا مکمل ہے کہ مذاق سے لے کے شادی تک ہر ایک چیز کا تمہیں اسلام نے جواب دیا ہے۔ شرط ہے علماء اہل سنت سے اپنا رابطہ مضبوط کریں، خدا سے رابطہ مضبوط ہو جائے گا۔ مفتی صاحب قبلہ
ایک اور سوال اسی نوعیت کا ہے. میں نے کہا نا کہ جس طرح زمانہ بڑا ترقی یافتہ ہو گیا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، وہ تصور ختم ہو گیا. تو غیبت اور چغلی یہ دو ایسے گناہ ہے جو مردوں میں بھی اب عام ہو چکے ہیں. پہلے اس کی ایک قید تھی کہ عورتیں زیادہ کرتی تھی، اب مرد بھی غیبت و چغلی جیسی عظیم وبا اور بلا میں ملوث ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور غیبت اور چغلی ہماری ماں اور بہنیں بھی کچھ اس طرح کرتی ہیں کہ جب وہ جمع ہوتی ہیں تو کٹی پارٹی کے نام پر، یا تمام ساسیں جمع ہو تو اپنی اپنی بہو کی غیبت کرنا، یا تمام بہویں جمع ہو تو اپنی اپنے ساس کے نقص نکالنا، یا تمام سہیلیاں جمع ہو تو اپنے اپنے شوہروں کی کمیوں کا ذکر کرنا، اور پھر یہ سمجھنا کہ ہم تو کوئی غیبت نہیں کر رہے ہیں، کوئی چغلی نہیں کر رہے ہیں، یہ تو ایک بات ہے، تو یہ دل کی بات. اچھا اس کو دل کی بات سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ نہیں ہم تو سچ کہہ رہے ہیں. اچھا اپنے شوہر کی برائیاں کرو سہیلیوں میں اور کہو نہیں تو ہم تو سچ کہہ رہے ہیں. اپنی ساس کی برائیاں کرو اور کہو ہم تو سچ کہہ رہے ہیں. اپنی بہووں کو بے عزت کرو محلے کی دوسری عورتوں میں اور کہو نہیں تو ہم سچ کہہ رہے ہیں. تو یہ گناہ ہے بھی یا یہ سچ ہی کہتی ہیں؟ غیبت اور چغلی کی تباہ کاریاں کیا ہے؟ ذرا ناظرین کو اس کے بارے میں آگاہ کریں. سب سے پہلے غیبت اور چغلی کے مفہوم اور معنی کو سمجھنا ہوگا کہ غیبت ہے کیا، چغلی ہے کیا. اکثر ایسا لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے ہم جو بات بول رہے ہیں وہ خرابی تو اس کے اندر ہے نا. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ عورتیں اپنی سہیلیوں میں مل کر کے اپنے شوہروں کی برائی کرتی ہیں. جی حالانکہ انہیں سوچنا چاہیے کہ ساری بہار اسی شوہر کے دم سے ہے. وہ اگر اسے چھوڑ دے تو کان کی بالی اتر جائے، جی ناک کا بیسر اتر جائے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ شوہروں کی جو برائیاں کرتی ہے تو یہ سمجھتی ہیں کہ میرے شوہر میں یہ برائی ہے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو غیبت کا مطلب بتایا گیا ہے، غیبت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی شخص کے بارے میں اس کے غائبانے میں کوئی ایسی بات کہے کہ اگر اس کے منہ پر وہ بات کہی جائے تو اس کو تکلیف ہو جائے، چاہے اس کے لباس کے بارے میں ہو، اس کی ذات کے بارے میں ہو، اس کی صفات کے بارے میں ہو، اس کے کردار کے بارے میں ہو. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیا واقعی اگر وہ برائی، وہ خرابی میرے اس بھائی کے اندر موجود ہے تو وہ غیبت؟ تو فرمایا کہ ہاں اگر وہ برائی واقعی موجود ہے تو غیبت ہے، اور اگر نہ ہو تو یہ بہتان ہے جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. تو آج اور کچھ لوگوں کو غیبت کرنے کا ایسا انداز ہوتا حسین، بولنا تو نہیں چاہیے غیبت ہو جائے گی، بول رہے ہیں، کمال کی بات ہے. اسی کا نام تو غیبت ہے. آپ نے جو کہا نا کہ فیشنیبل انداز میں، جی ایسے انداز سے غیبت کر بھی رہے، بولنا نہیں چاہیے. جب نہیں بولنا چاہیے تو آپ نے شروع کیوں کیا ہے؟ اللہ سب کو ہدایت دے. تو غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی کسی بھی برائی کو، واقعی برائی کو بیان کرنا جو حقیقت میں اس کی برائی ہے، حقیقت میں اس کی کمی ہے، حقیقت میں اس کی خرابی ہے. اور چغل خوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو سنانا تاکہ ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، ان دونوں کے درمیان انتشار ہو جائے. اسلام نے جی شدید طور پر ان دونوں چیزوں سے منع کیا ہے. غیبت سے بھی منع کیا ہے، چغل خوری سے بھی منع کیا ہے، کیونکہ ان دونوں کی تباہیاں بڑی دور رس ہوا کرتی ہیں. آدمی تھوڑی دیر کے لیے کسی کی برائی کر دیتا ہے، اب جس کی برائی کے جب اسے پتہ چلتا تو پھر کیا عالم ہوگا. آدمی چغل خوری کر کے دو کے درمیان لڑا دیتا ہے، لڑتے پہلے دو فرد ہیں، پھر دو قبیلے ہوتے ہیں، دو خاندان ہوتے ہیں، دو شہر ہوتے ہیں، دو ملک ہوتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں اپنے اندر تباہیاں اور بربادیاں رکھتی ہیں. اس لیے ہر ایک کو ضروری ہے کہ ان دونوں چیز سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ شدید ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ شدید ہے، زنا سے بھی زیادہ بری چیز ہے؟ تو فرمایا کہ اگر آدمی زنا کر لے تو توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے،
لیکن غیبت کرنے والا اگر کسی کی غیبت کرتا ہے تو جب تک وہ غیبت کرنے والا معاف نہیں کرتا اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ جس کی غیبت کی ہے وہ جب تک معاف نہیں کرتا ہے تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے زیادہ شدید ہے کہ اس کا گناہ اس کے اعتبار سے بڑا ہے۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں سے سارے سماج کو، سماج کے تمام لوگوں کو بچنا چاہیے، رکنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ آپس میں محبت پیار بنا رہے، اختلاف و انتشار کی کوئی صورت ہمارے درمیان پیدا نہ ہو۔ جی ہاں ناظرین کرام، کبیرہ گناہ اور اس کی تباہ کاریاں، اس پر بہت اچھی گفتگو رہی، اور ہم نے آج کے اس پروگرام میں کوشش کی کہ ان چیزوں پہ بات کی جائے کہ جسے ہم نے اب گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے اور اب ہم اسے فیشن سمجھنے لگے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ کچھ لوگ ایسے 1.5 عقل مند پیدا ہو گئے جنہوں نے شراب کو شربت کہہ کے لوگوں کو پروسنا شروع کر دیا، لوگوں کو دینا شروع کر دیا۔ لہذا یاد رہے، شراب کو شربت بھی کہا جائے گا تو گناہ وہی ہے۔ نفس و شیطان ہے دشمن سنبھل، تیرا غافل کدھر دھیان ہے۔ پیراہن کلیکشن، آپ کی خوشیوں میں کپڑے ہمارے یہاں خصوصی کپڑے دستیاب ہیں، جس میں کرتا، پاجامہ، شرٹ، پینٹ، کوٹ، شیروانی، بنڈی، جبہ وغیرہ کا کپڑا ہے۔ تو عید کے حسین موقع پر اپنی پسند پیراہن کلیکشن کو بنائیں اور خدمت کا موقع عنایت فرمائیں۔ ایڈریس IDBI بینک، خلیفہ باغ، بھاگلپور۔ کانٹیکٹ نمبر 8271815991۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان، میرے آقا کا فرمان ہے، رب کا مہمان رمضان ہے۔ مفتی صاحب قبلہ نے بہت اچھی باتیں کی آج، اور یقیناً ہم سب کو اب اپنے آپ میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے دل سے پوچھیں، کیا ہمارے اندر غیبت جیسی برائی ہے؟ کیا چغل خوری جیسی بلا ہے؟ اگر ہے تو ہم تباہی کے دہانے پر ہیں، ہے تو ہم جو ہے تباہ کاری کے نشانے پر ہیں۔ ہمیں اس چیز سے توبہ کرنی ہوگی اور خدا کو راضی کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا اور اپنی بقیہ زندگی ہم اس کی فرما برداری میں گزاریں گے۔ مفتی صاحب قبلہ نے ایک اور بہت اچھی بات کی، میں چاہتا ہوں اس پہ خلاصہ دیتے ہوئے آج کے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ غیبت اور چغلی ایسی بلا ہے کہ پھر اس سے بہت بڑی بلا کہا گیا ہے۔ ہماری ماں اور بہنیں خصوصاً جو اب اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتی ہے، ساسیں بیویوں کی برائی کرے گی جب ملیں گی، بہویں ساسوں کی برائی کریں گی، سہیلیاں شوہروں کی برائی کریں گی۔ میری بہنوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں، آپ انجانے میں کتنا بڑا گناہ کر رہی ہیں۔ آج ہی توبہ کیجئے، ساس کو اپنی ماں کا درجہ دیجئے، ساسیں اپنی بہووں کو اپنی بیٹیوں کا درجہ دیں، اور بیویاں اپنے شوہروں کو اپنے سرتاج کا درجہ دیں۔ اگر کوئی انکمفرٹیبل زندگی بھی ہو رہی ہے، کوئی تکلیف بھی ہو رہی ہے، تو اس خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزار دیں۔ اگر شوہر میں کوئی کمی بھی ہے تو اس کا شکر ادا کریں، ساس میں کوئی کمی بھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، بہوؤں میں کوئی کمی بھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کے شکریہ کے 2 لفظ نکلیں گے، اللہ ان کمیوں کو پورا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ہم اس سے لو لگا لیں، ساری چیزیں اللہ ہماری مرضی کے مطابق کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اب دیں اپنے میزبان ذیشان برکاتی کو اجازت، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اور ہاں، غیبت اور چغلی جیسی تباہ کاریوں سے دور رہیں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اختتامی کلام کے لیے میں دعوت کلام پیش کر رہا ہوں بھاگلپور کے مشہور نعت خواہ محترم افضل رضا قادری کو تشریف لائیں، کلام حضور خطیب اعظم ہند پروگرام میں شامل کریں، اور ان کے اس کلام سے ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ دیں اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کلام حضور خطیب اعظم ہند حضور علامہ اشتیاق الانبیاء شہبازی رحمۃ اللہ علیہ کیا اشعار پیش کرتا ہوں۔ کبھی زندگی پہ نہ کی نظر
ساری گناہ میں، کبھی زندگی پہنا کی نظر، کبھی زندگی پہنا کی نظر، کٹی عمر ساری گناہ میں، اے خدا اے کعبہ پناہ دے، اے خدا اے کعبہ پناہ دے، میں کھڑا ہوں تیری پناہ میں۔ اور یہ جو چند دیکھتے رے سرش کے، ابھی تیرے نگاہ میں، یہ جو چند دیکھتے رے سرش کے، اب تیرے نگاہ میں، اب تیرے نگاہ میں، یہ ندامتوں کے چراغ ہیں، یہ ندامتوں کے چراغ ہیں، جنہیں لایا ہوں میں گواہ میں، یہ ندامتوں کے چراغ ہیں، جنہیں لایا ہوں میں گواہ میں، کہ میرا جرم مولا مولا میرا جرم لا کہ بڑا سہی، تیرے فضل سے تو بڑا نہیں، میرا جرم لا ہے بڑا سہی، تیرے فضل سے تو بڑا نہیں، تیرے فضل سے تو بڑا نہیں، میرے جیسے لاکھوں ہیں معذر، میرے جیسے لاکھوں ہیں معذر، تیری رحمتوں کی پناہ میں، میرے جیسے لاکھوں ہیں معذر، تیری رحمتوں کی پناہ میں، اور کہ ایسی ایسی آگ پوش خدا کے گھری میں جلوے کبریا، ایسی آگ پوش خدا کے گھری میں جلوے کبریا، گھری میں جلوے کبریا، کوئی ایک رنگ اتار دے، کوئی ایک رنگ اتار دے، تو ضیاء کے
قلب سیاہ میں کوئی ان کے رنگی اتار دے تو ضیاء کے قلب سیاہ میں اے خدا کعبہ بنا دے میں کھڑا ہوں تیری پناہ میں ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان میرے آقا کا فرمان ہے رب کا مہمان رمضان ہے میرے آقا کا فرمان ہے رب کا مہمان رمضان ہے میرے آقا کا فرمان ہے رب کا مہمان رمضان ہے विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस सूजागंज नियर इंदारा स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। पैराहन कलेक्शन, आपकी खुशियों में कपड़े हमारे यहाँ खुसूसी कपड़े दस्तयाब हैं, जिसमें कुर्ता, पाजामा, शर्ट, पैंट, कोट, शेरवानी, बंडी, जुब्बा वगैरह का कपड़ा है। तो ईद के हसीन मौका पर अपनी पसंद पैराहन कलेक्शन को बनाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। एड्रेस IDBI बैंक, खलीफाबाग, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर